دوستو میرا نام بصیر نوید ہے اور میں پچھلے کچھ ویڈیو سے یہ مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ ریاست ناکام ہو گئی ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ریاست مختلف تجربات کر کر کے آج 70 سال تک کے لوگوں کو یا 75 سال تک لوگوں کو کچھ دے نہیں سکی، سوائے اس کے کہ بعض حلقوں کو، بعض طاقتور گروپوں کو اس نے مستحکم کیا ہے۔ مثلا اس کے اندر سب سے طاقتور دو ہی گروپ ہیں۔ پہلے تو بیوروکریسی ہوتی تھی جو اب دم چھلا بن گئی ہے، لیکن اب دو طاقتور گروپ ہیں، ایک فوج اور ایک جوڈیشری، اور ان لوگوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی مثبت تبدیلی اس ریاست میں نہیں لانا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ مثبت تبدیلی لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ میں مسلسل کہتا رہا کہ ریاست بالکل ناکام ہو گئی ہے، یہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتی، اور آج کل لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے قطعی طور پر ناکام ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نیا تجربہ پھر سے کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی جسے کہتے ہیں عرف عام میں، اس کے ساتھ حکومت کا ایک معاہدہ ہوا۔ کہا گیا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا، لیکن ظاہری بات ہے حکومت کو بھی بندوق کے نوک پر یہ معاہدہ کروایا گیا، اور اس میں جو اصل طاقتور فورس تھی وہ اس معاہدے سے ایک دن پہلے ہی منظر عام پر آ گئی، جس تصویر میں بتایا گیا کہ ٹی ایل پی کے لیڈر اور مفتی منیب اور ایک اور صاحب ہیں سیلانی والے بشیر صاحب، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ معاہدہ کے لیے بات کی، اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے جو کہ اس ملک کے حاکم ہیں، اصل حاکم ہیں، وہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس پوری تحریک کے پیچھے کون ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریاست ہمیشہ مولویوں پر انحصار کرتی رہی ہے اور اسی کے دم کے اوپر اس نے اس سوسائٹی میں تبدیلیاں نہیں آنے دی۔ اب جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس کو انہوں نے بہت خفیہ رکھا ہے، حالانکہ بظاہر ایک معاہدہ ہے اور سب کے سامنے آ چکا ہے یہ معاہدہ، لیکن یہ کہ اس کے جو مدرجات ہیں اس کو بہت انہوں نے سیکریٹ رکھا ہے اور بتا نہیں رہے۔ سیکریٹ کیوں رکھا ہے بھائی، اور 10 دن تک کے خاص طور سے اس لیے کہ اسے عوام سے پوشیدہ کر کے وہ تمام اقدامات کیے جائیں جس کے ذریعے یہ تحریک لبیک پاکستان یا جنونی مذہبی لوگوں کا گروپ جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی تشکیل پا سکے۔ اس کو ایک سیاسی رنگ دیں گے، حالانکہ کل عدم بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ سیاسی نہیں ہے، لیکن کل عدم ہونے کے باوجود انتخابات میں حصہ لیتے رہے، ابھی بھی ان کے نمائندے ہیں اور سندھ اسمبلی میں بھی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب کل عدم سے ہٹ کے جو ہے یہ اب ایک نئی سیاسی جماعت کے طور پر آئے گی۔ یہ تجربہ ایک ایسا ہے جس کا مشاہدہ ہم کر چکے ہیں 30-35 سال تک کے سندھ کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے ایک ایسی ہی تنظیم کو جنم دیا، بظاہر وہ سیکولر تھی اور ابھی تک وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ سیکولر ہیں، لیکن 30-35 سال تک کے ملٹری کے چرنوں میں وہ جنم لیتی رہی، اور اس نے جو ہے وہ تمام اقدامات کیے جس کے ذریعے سندھ کو ایک خوفناک منظرنامے میں رکھا، اور 35 سال تک کے سندھ جو ہے خون میں نہاتا رہا، جہاں ہر قسم کے قتل ہوتے تھے اور وارداتیں ہوتی تھی، بھتہ خوری ہوتی تھی، لاشیں ملتی تھی اور تشدد شدہ لاشیں ملتی تھی، اور لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گرد کی تربیت دی جاتی تھی۔ ایسا لیڈر بھی پیدا کیا گیا جو کہ کہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں لوگ، چپ کرو چپ ہو جائیں، اور وہ یہی کام ٹی ایل پی میں بھی ہو رہا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں ادھر چلو، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ تو آپ نے یہ سب دیکھا۔ اب ریاست جو ہے وہ پنجاب کے لیے یا پورے ملک کے لیے ایک نیا گروہ تیار کر رہی ہے۔ اس نے بڑی محنت کر کے تحریک یہ کیا ہے اپنا ٹی ٹی پی جو ہماری یہ کیا کہلاتی ہے، تحریک انصاف، تحریک انصاف کو جو ہے اس نے جنم دیا، پالا، عمران خان کو بڑا لیڈر بنایا، اس سے ہر قسم کے تشدد کی کارروائیاں بھی کروائی گئی، اور وہ سب ہو کے جب وہ اقتدار میں آ گیا
تو پھر اس کو نظر آیا کہ اقتدار کیا چیز ہوتی ہے. تو سویلین چونکہ سویلین ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو پھر عوام کا بھی خیال آتا ہے یا سویلین ہونے کا خیال آتا ہے. اس طریقے سے وہ ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے جو ان کو لے کر آئے. یہی حال الطاف حسین کا ہوا کہ جب وہ اپنے سویلین روپ کو اس نے جان لیا کہ سویلین روپ کتنا اہم ہوتا ہے اور یہ جو اسے بیساکیاں فراہم کر رہے ہیں یہ صرف اس سے غلط کام لیے جا رہے ہیں، تو اس نے پھر ان فوجیوں کو گالیاں دینا شروع کی، ان کو دھمکیاں دینا شروع کی. اس کے نتیجے میں اس کا پتہ صاف کر دیا گیا. وہ تو خیر ٹھیک ہے، پتہ صاف ہوا، ذرا سندھ خون سے خرابے سے بچا، لیکن جب وہ سدھر گئے الطاف حسین یا تقریباً سدھرنے کی طرف گامزن ہوئے تو ان کو جو ہے کاٹ دیا گیا. اب عمران خان کے بھی پر کاٹے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک لاچار بالکل ایسا فالتو سا آدمی اس وقت حکومت میں بن گیا ہے کہ جس کی کچھ چلتی نہیں ہے. معاہدہ تو کیا باجوہ والوں نے اور فوجیوں نے، اور اٹھا کے سوئے ہوئے مولویوں کو اٹھا کے لا کے توانائی بخشی، اور ان کے وزیروں سے یا ان کے نمائندوں سے کہا دستخط کر دو، جنہوں نے گن پوائنٹ پہ دستخط کر دیے، کیونکہ وہ اس آسرے پہ ہیں، وہ تینوں حضرات جو گورنمنٹ کے گئے تھے، کہ شاید اگلے اس میں ان کو وزارت عظمیٰ مل جائے یا عمران خان کے خلاف کوئی تحریک آئے تو یہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن جائے. تو اب خطرہ یہ ہے اس ریاست نے جو یہ چال چلی ہے کہ اب ایک خطرناک تنظیم کو انہوں نے جنم دیا ہے. اب یہ تنظیم جو ہے یہ سیاسی منظرنامے پہ ابھر کر آئے گی اور ساری ڈکٹیٹ دے گی. تمام سیاست کو خراب کرنے کے لیے، اس پہ گند اچھالنے کے لیے ایسے گروپ پالے جاتے ہیں. یہی گروپ اب یہ ہے گروپ لبیک پاکستان. اب یہ جو ہے یہ ایک ایسا کھیل پیش کرے گا جو ہم نے سندھ میں دیکھا یا کراچی اور حیدرآباد میں دیکھا، یہ کھیل وہاں پنجاب میں کھیلا جائے گا. یہ ایک مؤثر اور مضبوط ہتھیار ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی فوج کا ایک مضبوط ہتھیار ہے کہ فوج جس طرف اس کو ڈائریکشن دے گی یہ چلے جائیں گے. اس وقت بھی حیرانگی ہوئی تھی لوگوں کو، لیکن ہمیں نہیں ہوئی تھی جب ایک جنرل کھڑا ہوا جو ہے وہ ہزار روپے بانٹ رہا تھا اور وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم نے پیسے نہیں لینا، تو وہ جنرل یقین دہانی کر رہا تھا کہ ہم بھی تو آپ میں سے ہیں. تو اس تنظیم کو اب پال کے یہ لائے ہیں کہ جو مروجہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کا توڑ کس طرح کریں، اور ان کا توڑ یہی ہے کہ اب اس مذہبی گروپ کو یہ نکال کر باہر لائے ہیں. اور یہ مذہبی گروپ ابھی پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں ایک اچھی خاصی پوزیشن لے کر آئے گا. لے کر کیا آئے گا، اسے دلایا جائے گا، یہ تو بالکل طے ہے. لانے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے، لیکن ان کو دلایا جائے گی پوزیشن کہ وہاں پہ بلدیاتی اداروں پہ ان کے قبضے ہوں، چھوٹے شہروں میں، بڑوں میں، اور سندھ کے اندر بھی. یہ بالکل نہ بھولیے کہ سندھ کو نہ چھوڑے، سندھ کے اندر بھی، کیونکہ سندھ کے اندر قوم پرستی کی تحریکیں بہت زوروں پہ ہیں، نوجوانوں میں بہت تیزی ہے، اور یہاں جتنا پڑھا لکھا نوجوان پیدا ہو رہا ہے اور سیاسی خیالات و نظریات سے مسلح ہے، پورے پاکستان میں شاید نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس ہے تو شاید منظور پشتین کے پاس ہے، ان کے گروپ کے پاس ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی اس طرح سے. لیکن اب سندھ کو انہوں نے، کیونکہ سندھ سے معاشی وابستگیاں ہیں ان کی، تو اس لیے سندھ میں یہ گروپ بڑھے گا اور وہاں بھی یہ لے کر آئیں گے. پھر عام انتخابات میں یہ آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ کتنا خطرناک کھیل یہ کر رہے ہیں ہمارے حکمراں یا فوجی حکمراں. اور پھر یہ کسی بھی وقت پڑوسیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، چاہے وہ انڈیا ہو، افغانستان ہو یا یہ ایران ہو، کیونکہ یہ سنی ہیں، بریلوی فقہ کے لوگ ہیں، تو یہ صرف ایک ہی بات پہ چلتے ہیں کہ بلاسفیمی یا توہین رسالت کے اوپر، رسالت معاب کے اوپر ہی جو ہے یہ ان کا زور ہوتا ہے. تو کسی کو بھی فتوے دے کے اپنے دائرہ اسلام سے نکال سکتے ہیں. اور پھر جو اندر مختلف فرقے ہیں جیسے شیعہ ہیں، احمدی، ان کے قتل عام کو بھی یہ ہمیشہ تیار رہیں گے. تو یہ اس ملک میں اب ایک مذہبی جنونیت قائم کرنے کا گروپ بہت اسٹرانگ صورت میں نکل کر آیا ہے. پھر یہاں پر جو ہے
آپ کو سیاست پہ بات کرنے والے نہیں ملیں گے، یہاں صرف جنونی لوگ ملیں گے، کیونکہ اب اس جنونیت کو پھیلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کیریکولم میں بھی یا نصاب تعلیم میں بھی تبدیلیاں کی ہیں، اور اتنا زیادہ اسلام بھر دیا ہے کہ بچہ یا طالب علم کچھ اور نہ پڑھ سکے، صرف یہی جنونی کیفیت نکلے۔ تو یہ ایک ایسی جنونی کیفیت ہے جسے ہم سب نے دیکھنا ہے۔ اور اس ریاست کو، اب آپ سوچئے کہ یہ ریاست جس پہ حاکم بیٹھے ہوئے، میں جغرافیائی ریاست کی بات تو بعد میں کروں گا، لیکن یہ ریاست جس نے کہا ہے ہم نظریاتی ریاست قائم کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نظریاتی ریاست کو توڑنے کی بات ہے کہ نظریہ نہیں، صرف لوگوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے۔ وہ لوگوں کو جو ہے ان کے حقوق دیے جائیں، ان کو روزگار دیا جائے، ان کو خوشحالی دی جائے، جو کہ یہ ملٹری کبھی نہیں چاہتی ہے۔ اس لیے ریاست کے خلاف بہت کھل کر نکلنا پڑے گا، اور اس ریاست کے خلاف ہمیں لڑنا پڑے گا۔ یہ ریاست